تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تم سے 4 سال بڑی ہوں، پھر بھی ہر وقت میرے پیچھے رہتے ہو۔ نائلہ نے اتراتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا؟ عشق میں سب جائز ہوتا ہے۔ فرحان نے اسے اپنی طرف کھینچ کر کہا تو وہ زور سے اس کے سینے سے لگی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کسی کو پتہ چلا تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا کہ دیور بھابھی کا کچھ چل رہا ہے۔ وہ مصنوعی ناراضگی سے اسے خود سے دور کرتے ہوئے بولی تھی۔ صرف دیور بھابھی کو نہیں، سالی بہنوئی کا بھی۔ فرحان نے اس کے چہرے کو تھوڑی سی پکڑ کر اپنے قریب کیا تھا۔ ابھی رہنے دو، پھر کبھی یہ سب کریں گے۔ کچھ پتہ بھی ہے کہ ارحان آیا ہوا ہے، اسے ذرا بھی بھنک لگی تو وہ ہم دونوں کو ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر جان سے مار ڈالے گا۔ بھائی صاحب کو بتائے گا کون، تم یا پھر میں؟ فرحان نے بے حد لاپرواہی سے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اسے دیوار سے لگایا اور اس کے چہرے سے اپنے چہرے کو ملانے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ اب اتنی بھی ایکٹنگ مت کرو، اکیلے میں ملنے کی بھی تو تمہیں ہی جلدی تھی نا۔ وہ اپنی پر اتر آیا۔ مجھے شہر سے کچھ منگوانا تھا، وہی کہنے کے لیے اکیلے میں ملنا چاہتی تھی۔ وہ منمنائی۔ اور جو مجھے دیکھ کر ہر وقت جملے کستی ہو، میری تعریفیں کرتی ہو، اجالا کی قسمت پر رشک کرتی ہو کہ اس کا منگیتر بہت شوق ہے اور تمہارا منگیتر بہت کھڑوس ہے، تو کیا میں نہیں سمجھتا کہ مجھے تم پسند کرتی ہو؟ فرحان نے اس کے ساتھ زورا زوری شروع کر دی تھی، جبکہ وہ اسے دھکیل کر اس سے دور چلی گئی۔ ہاں تو تمہارا بھائی مجھے دیکھتا تک نہیں، ہر وقت اپنی خاندانی معاملات میں الجھا رہتا ہے، بہت بورنگ انسان ہے، کبھی میری طرف تعریف نہیں کرتا، اور اس کے برعکس تم میری بہن کی ہر وقت تعریف کرتے ہو، اس کے آگے پیچھے گھومتے ہو۔ نائلہ نے آئینے کے سامنے اپنے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے کہا اور اپنی قمیض کو ترتیب دے کر دوپٹے کو گلے میں رسی کی طرح ڈالا تھا۔ تو تجھے جلن ہوتی ہے کہ اجالا کا منگیتر اس پر مرتا ہے؟ فرحان نے اپنے کالر کو اوپر کر کے اکڑ کر کہا۔ مجھے برا لگتا ہے کہ تم بھی تو اس کی تعریف اور طرفداری کرتا ہے نا، اور میرا منگیتر بھی بہانے بہانے سے اس کی تعریف اور طرفداری کرتا ہے۔ اس کے لہجے میں حسد تھا جسے سننے والا بخوبی اندازہ لگا سکے۔ پر سچ کہوں تو میں تجھے دیکھ کر مچلتا ہوں، جب تو ارحان بھائی کو دیکھ کر اپنے بال کھولتی ہے اور چست کپڑے پہن کر اس کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ فرحان نے ایک خباثت بھری مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ کتنا کمینہ ہے تو، ہر بات پر نظر رکھتا ہے۔ تیری بہن ہے تو بڑی خوبصورت، جوانی بھی اس پر خوبصورت آئی ہے، مگر ہر وقت ارحان لالا کی رٹ اس کے زبان پر رہتی ہے۔ ہاں ویسے بھی وہ ارحان کی لاڈلی ہے۔ نائلہ نے اسے مزید بھڑکایا تو وہ سر ہلا کر سوچ میں پڑ گیا۔ نائلہ کا مقصد تھا کہ فرحان اس کی مٹھی میں رہے، سو وہ اپنی سازش میں آخر کار کامیاب ہوئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ارحان تو آخر کار اسی کا ہوگا، کیونکہ وہ اس کا منگیتر تھا۔ خانزادہ گھر میں پہلے ہر مرد نجمہ پھپھو کے کنٹرول میں تھا، اب اس کی جگہ نائلہ نے سنبھالی تھی۔ اس نے شروعات گھر کے سب سے چھوٹے مرد سے کی تھی، جس میں کامیاب ہونے کے لیے اس نے اپنی عزت بھی داؤ پر لگا دی تھی۔ مکرم علی ایک غیرت مند باپ کا بیٹا تھا، جس نے ماں باپ کے مرنے کے بعد اپنے چھوٹے بہن بھائی اکرم اور نجمہ کو بہت سنبھالا تھا۔ اس کے بڑے بیٹے نے اپنی منگیتر نائلہ کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی، جس کے بعد وہ شہر میں رہتا تھا۔ مکرم علی نے بڑے بیٹے کامران سے سارے رشتے ناطے توڑ کر اپنے دوسرے بیٹے ریحان کو سب کچھ سونپ کر بھتیجی نائلہ کی منگنی بھی اس سے کروا دی تھی، اور چھوٹی بھتیجی اجالا کی نسبت اپنے سب سے چھوٹے بیٹے فرحان سے طے کر دی تھی۔ ارحان کو ان کے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر نجمہ پھپھو نے اپنے دل میں برسوں پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے نائلہ کو استعمال کیا تھا، جو اپنی پھپھو سے 4 ہاتھ آگے تھی۔ بچپن میں ہی ماں کے گزر جانے کے بعد اجالا اور نائلہ کی ذمہ داری نجمہ پھپھو نے لی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کے سامنے مظلوم عورت تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کا دل بغض و کینہ سے بھرا ہوا تھا۔ کامران کو بھڑکانے والی بھی وہی تھی، اور اب ارحان کی باری تھی، مگر ارحان کا بس میں کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ آپ کے کہنے پر فرحان کو میں نے باتوں میں لانے کی کوشش کی ہے، وہ کافی حد تک میری باتوں میں آ تو گیا ہے، لیکن ہر وقت اس کی میرے ساتھ ایک نئی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ آج بھی میں نے بہت مشکل سے جان چھڑائی ہے کہ کوئی دیکھ لے گا تو سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ نائلہ نے موڈ خراب کرتے ہوئے اپنی پھپھو کو ساری رودات سنائی تھی۔ ارے بٹیا، ذرا سا مرد کو لالچ دو تو بس مرد سارا کا سارا تمہارا ہو جائے گا۔ ابھی سے گھبرا جاؤ گی تو پھر ارحان اور اپنے تایا کو کیسے مٹھی میں کرو گی؟ وہ پان دان سے پان نکال کر منہ میں ڈالنے ہی لگی تو نائلہ نے ان کے منہ سے چھین کر اپنے منہ میں ڈالا تھا۔ اسے کہتے ہیں
کسی کے منہ سے چھینا ہوا نوالا اپنے نصیب میں لانا۔ نجمہ پھپھو کی مثال پر نائلہ نے زوروں سے کہے لگائے تھے، ابھی تو شروعات ہے، آپ دیکھیں میں تائی امی کو کیسے دھول چٹا کر سب کی نظروں میں گراتی ہوں۔ وہ پلنگ پر اوندھے لیٹ کر بولی تھی، ویسے بھی اس کی کیا اوقات ہے، بس ارحان کی نظروں میں گرانا باقی ہے۔ نجمہ پھپھو نے جواباً کہا، وہ بھی اس کے ساتھ تالی مار کر ہنسنے لگی تھی۔ جا کر اجالا کو دیکھ اور اسے بھی سمجھا کہ فرحان پر نظر رکھا کرے، یہ دور نہیں بے شرم و حیا کا، اس طرح لڑکوں کے دل اچاٹ ہو جاتے ہیں۔ پھپھو نے بظاہر اجالا کی طرف داری کی، مگر وہ خوب جانتی تھی کہ نائلہ کی فطرت میں خود غرضی کوٹ کر بھری ہے، اب وہ اپنی بہن کی بھی نہیں چلنے دے گی۔ کیا بات ہے میرے آفتاب، کوئی پریشانی ہے؟ میں کب سے دیکھ رہا ہوں تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو، لیکن پھر بھی اتنی دیر سے خاموش ہو۔ ارحان نے اپنے گارڈ کو بغور دیکھ کر کہا تھا۔ آفتاب ارحان سے 12 سال چھوٹا تھا، مگر جب سے ارحان نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی تھی وہ اس کے پیچھے رہتا، ہر وقت کسی بوتل کے جن کی طرح ارحان کی خدمات کے لیے حاضر رہتا۔ آفتاب کو ارحان خانزادہ اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا، اور ارحان کو بھی آفتاب اپنے چھوٹے بھائی فرحان کی طرح عزیز تھا، یا شاید اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اس گھر میں واحد آفتاب تھا جو ارحان کے ہر راز سے واقف تھا۔ بھائی صاحب وہ، ہاں کہوں، کیا کہنا ہے؟ پیسے چاہیے؟ ارحان نے زمینی دستاویز کو جانچتے ہوئے کہا، نہیں بھائی صاحب، دراصل ایک مشکل ہو گئی ہے، مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ تو اتنی لمبی تمہید کس لیے؟ جلدی بولو، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ نائلہ بی بی اور فرحان بھائی۔ وہ ایک بار پھر رک گیا۔ فرحان نے پھر تمہیں کچھ کہا ہے؟ آج جاتا ہوں تو اس کی خبر لیتا ہوں، جانے کب سدھرے گا یہ لڑکا۔ وہ یکدم بولا۔ ویسے اس بار کیا کر دیا اس نے؟ آفتاب کی خاموشی کو توڑنے کے لیے اس نے ایک بار پھر پوچھا تھا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ ان دونوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، بلکہ صرف آپ کو نہیں، چھوٹی بی بی اجالا کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ وہ ڈر کے بولا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر ارحان کو غصہ آ گیا تو اس کے غیظ و غضب سے بچنا مشکل ہوگا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ صاف صاف کہو۔ میران نے ان کی گفتگو سنی تھی۔ وہ رات دیر تک گیسٹ ہاؤس سے کمرے میں دونوں پہروں تک اکیلے بیٹھے۔ بند کرو اپنی بکواس، میں تمہاری بات سمجھ گیا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ ارحان خانزادہ نے قلم کو پنوں پر پھینکنے والے انداز میں اچھالا۔ بھائی صاحب میں نے خود اس کی بات کی تصدیق کی، یہ بات 4 آنے سچی ہے۔ وہ ہاتھ باندھے اس کے سامنے بے حد فرما برداری سے کھڑا تھا اور سر جھکا کر دھیمی لہجے میں بول رہا تھا، اگر اس بات میں رتی برابر بھی جھوٹ ہوا تو تمہاری خیر نہیں۔ ارحان نے بے حد غصے سے کہہ کر آفتاب کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ یہ میں بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ نائلہ نے خاندان کے ہر مرد پر اپنے حسن سے ڈورے ڈال کر انہیں اپنے قابو میں کیا ہے، مگر فرحان کو بھی اس طرح کی گھٹیا حربوں سے اپنے جال میں پھنسائے گی، یہ مجھے اندازہ نہیں تھا، جبکہ ان دونوں کے درمیان بہت نازک رشتے کی ڈور ہے۔ آفتاب کے جاتے ہی وہ اپنی کرسی پر ٹیک لگا کر دل ہی دل میں بولا تھا، اسے لگا تھا فرحان جتنا بھی عیاش تھا مگر اجالا کی پرواہ کرتا ہوگا، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ ارحان لالا، دروازہ کھولیں، میں مصیبت میں پڑ گئی ہوں۔ اجالا نے رات کے 12:30 بجے اس کے دروازے کو پیٹتے ہوئے آواز دی تھی۔ ارحان لالا، ارحان لالا۔ کون ہے؟ صبر کرو، اندر سے آواز آئی تھی۔ ارحان لالا، بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ارحان نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا دیکھتے ہی بولی، کیوں؟ آسمانی بجلی گر پڑی یا پھر بادل پھٹ پڑا ہے جو رات کے اس پہر تم یوں مدد کے لیے پکار رہی ہو؟ ارحان نے اسے یوں مضطرب دیکھ کر ڈانٹا تھا۔ لالا، میں نے اپنے شو کے لیے جو ڈریس لیا تھا وہ تو نازنین کی گاڑی میں رہ گیا ہے، اب میں کیا پہنوں گی؟ وہ بے حد پریشانی سے بولی تھی۔ اجالا، تم رات کے اس پہر یہ بتانے کے لیے میرے پاس آئی ہو، جبکہ یہ صبح بھی بتا سکتی تھی۔ ارحان کے لہجے میں غنودگی تھی۔ مجھے آج صبح پہننا ہے اور اپنی یونیورسٹی کا کانسرٹ میں جانا ہے۔ بیٹا کچھ اور پہن لینا، کوئی پابندی تھوڑی نہ ہے۔ وہ دروازہ بند کر کے بول رہا تھا، مگر اجالا نے یک دم اس کے دروازے کو پکڑا تھا۔ مجھے ایک کلچرل پرفارمنس کرنی ہے جس کے لیے میں نے وہ ڈریس لیا تھا، ویسا ڈریس میں نے پہلے کبھی نہیں لیا۔ ارحان نے اسے خفیف انداز میں دیکھا تھا۔ چلے نا لالا، مجھے نازنین کے گھر لے چلیں تاکہ میں اس سے وہ ڈریس لے سکوں، پلیز پلیز۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر منت کرنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی اس وقت سوائے ارحان کے کوئی بھی اس کی بات نہیں مانے گا، اور ارحان کی غیرت کو یہ گوارا نہ تھا کہ اس وقت جوان لڑکی کسی ملازم کے ساتھ باہر جائے۔ تمہاری انہی غلطیوں کی وجہ سے سب تمہیں جھلی کہتے ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اندر گیا تو اس نے فاتحانہ انداز میں مکہ اٹھایا تھا،
گاڑی کی چابی اور اپنا فون لے کر وہ باہر آیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ شہر کی طرف نکل پڑے تھے اور ان کی گاڑی ایک سنسان راستے پر تیز رفتار میں دوڑ رہی تھی۔ میں فرحان کے ساتھ چلی جاتی، مگر مجھے شرم بھی آتی ہے، تایا جان کو برا لگے گا۔ حالانکہ میں جانتی ہوں کہ نجمہ پھپھو میری غلطی پر پردہ ڈال کر بجا لیتی، لیکن جانے کیوں مجھے یہ ٹھیک نہیں لگا۔ وہ موبائل فون کو چارج میں لگا کر ہمیشہ کی طرح بنا سوچے سمجھے بول رہی تھی۔ تو کس نے کہا کہ ایسا کرو؟ ویسے بھی تمہارے امتحانات کے بعد تم دونوں کی شادی ہونے والی ہے، تو ذرا صبر کر لو۔ ارحان نے جواباً اسے گھر کی دی۔ نائلہ باجی نے کہا تھا کہ میں فرحان سے کہوں کہ وہ لے جائے، مگر میں آپ کے پاس آ گئی، وہ منہ بسوڑ کر بولی تھی۔ وہ تو کہتی ہیں کہ میں ہمیشہ آپ کے پاس کیوں آتی ہوں، مجھے ہر وقت آپ کی تعریف بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جانے کیوں وہ اتنا ناٹک کرتی ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو انہیں اچھا بھی لگتا ہے کہ سب آپ کی بات کریں، لیکن مجھے منع کرتی ہیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح ارحان کے سامنے بنا رکے بات کر رہی تھی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ کیا بات کرنی ہے اور کیا چھپانی ہے۔ کیوں منع کرتی ہے؟ ارحان نے یو ٹرن لیتے ہوئے مختص سے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے کہتی ہے کہ ہر وقت ارحان لالا کی رٹ لگائے رکھتی ہو، کبھی فرحان کی بھی بات کیا کرو۔ اور وہ آپ کے لیے بھی یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کی زبان پر بھی صرف اجالا اجالا رہتا ہے۔ وہ منہ پھلا کر بولی، جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتی ہے کہ سب مجھے اور تمہیں غلط سمجھیں۔ وہ دل ہی دل میں غصے سے بولا، مگر بظاہر چپ چاپ گاڑی چلاتا رہا۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ آپ کے معاملے میں بہت پوزیسو ہوتی ہیں اور کچھ نہیں۔ اجالا نے ہنستے ہوئے خود ہی جواب دیا۔ تم واقعی بہت معصوم ہو اجالا، وہ زیر لب بولا تھا۔ کیا؟ کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، کچھ نہیں۔ نائلہ کی باتوں پر دھیان مت دیا کرو، آپ بھی ان کی طرح ناٹک کر رہے ہیں نا، ورنہ آپ کو بھی آپ ہی بہت پیاری ہے۔ وہ ارحان کے بازو کو پکڑ کر بولی تو اس نے اپنا بازو چھڑا کر بولا تھا، ڈرائیونگ کر رہا ہوں، ہاتھ ہٹاؤ۔ اجالا ایک بار پھر فرنٹ سیٹ پر ٹیک لگا کر باہر دیکھنے لگی تھی۔ ارحان لالا، وہ دیکھیں جھیل، کتنی خوبصورت جگہ ہے، مجھے وہاں لے چلیں پلیز۔ روڈ کے دوسری جانب درختوں کے جھرمٹ میں ایک جھیل دکھائی دی، جہاں چاند کی روشنی نے اندھیرے کو مان کر دیا تھا۔ بچوں جیسی باتیں مت کرو، جس کام کے لیے نکلے تھے وہ ہو چکا، اب سیدھا گھر جائیں گے۔ ارحان لالا پلیز نا، بس تھوڑی دیر میں لوٹیں گے۔ کہا نا ضد مت کرو، یہ وقت نہیں ہے وہاں جانے کا۔ آپ ویسے بھی ہر وقت یہی بولتے ہیں کہ وقت نہیں، وقت نہیں۔ وہ منہ بنا کر بولی اور روٹ کر باہر دیکھنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن صرف 10 منٹ کے لیے۔ ارحان نے اسے مستقل ناراض پا کر مجبوراً کہا تو وہ یکدم کھل اٹھی۔ اب سچ میں بیسٹ ہی، وہ سیدھی ہو کر پرجوش لہجے میں بولی تھی۔ بند کرو اپنا ڈرامہ۔ ارحان فوراً مصنوعی غصے سے بولا تو وہ شرارت سے ہنسی تھی۔ تھینک یو لالا، آئی لو یو۔ وہ گاڑی روک کر جیسے ہی باہر آیا تھا، اجالا نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا تھا۔ ارحان نے اسے خود سے دور کیا تو وہ بھاگتی ہوئی جھیل کی طرف آئی، جہاں سردی کی وجہ سے اس کے بدن میں یکسم سنسنی سی دوڑ گئی۔ واو! جھیل کے ٹھنڈے پانی سے اٹھتی ہوئی بھاپ کو دیکھ کر وہ بے اختیار بولی۔ حد نظر پھیلی سردی کی دھند نے سارے نظارے کو دھندلا کر دیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر وہ قدرت کے نظارے کا لطف لیتے ہوئے باہیں پھیلا کر گول پھرنے لگی تھی، جب اچانک ارحان سے ٹکرا کر اس کے سینے سے لگی تھی، مگر ارحان نے اسے یکدم خود سے دور کیا۔ سردی کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے اجالا نے جب بے اختیار دونوں بازوؤں کو باندھا تو اس کے منہ سے سی کی آواز نکلی تھی۔ ٹھنڈ لگ جائے گی تو پھر روگی، جلدی سے پہنو اسے۔ ارحان نے یکدم اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر پھیلائی تو وہ شرارت سے مسکرائی تھی۔ اسے واقعی اب بہت سردی لگ رہی تھی۔ آپ کتنے اچھے ارحان لالا، سچ میں سب سے الگ ہیں، کوئی بھی آپ جیسا نہیں۔ وہ اس کے بازو میں اپنا بازو ڈال کر ساتھ چلتے ہوئے بولی تھی۔ ارحان نے اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے اس کے گرد اپنا بازو حمائل کیا اور گاڑی کی طرف لے جانے لگا تاکہ اسے سردی کم لگے۔ ابھی نہیں چلیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ چھڑوا کر دور بھاگی تھی۔ اجالا، واپس آؤ، پانی کے قریب مت جاؤ، بہت ٹھنڈ ہے، وہ سخت لہجے میں بولا، مگر وہ دوڑ کر کنارے پر آئی تھی اور ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال کر چلو بھر پانی کی سطح پر اچھالا تھا۔ اس کے ہاتھ برف بن گئے تھے، مگر وہ اس سردی کا مزہ لیتے ہوئے ارحان کے قریب آئی اور اس کے گالوں پر اپنے ٹھنڈے ہاتھ رکھ دیے۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے۔ ارحان کے جسم میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی، مگر وہ اپنے احساسات کو نظر انداز کر کے بولا، کیا ہو گیا ہے، بچپنا بند کرو اور اب چلو گھر چلتے ہیں۔ ارحان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنی جیکٹ ایک بار پھر اس کے شانوں پر پھیلا دی تھی۔ اس نے جیکٹ پہن لی تو ارحان نے ایک بار پھر اس کے ہاتھوں کو جیکٹ کی جیبوں میں ڈالا تاکہ گرم ہو جائیں۔ بے حد احتیاط سے اسے گاڑی تک لے آیا اور گاڑی میں بٹھا کر دروازے بند کیے تھے۔
اجالا کے بچپن سے ہی وہ اسے اس طرح سنبھالتا تھا۔ ان کی ماں کے گزر جانے کے بعد سب نے زیادہ سے زیادہ نائلہ پر توجہ دی تھی تاکہ وہ ایک پر اعتماد لڑکی ہو کر اپنی چھوٹی بہن کو سنبھالے۔ بظاہر وہ بہن کو سنبھالتی بھی تھی مگر صرف اپنی غرض کی خاطر، اور یہ بات سوائے ارحان کے کسی نے نوٹ نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی جب اجالا کا رشتہ فرحان سے طے ہوا تو سب سے زیادہ اطمینان بھی ارحان خانزادہ کا ہوا تھا۔ اسے لگا وہ کم سن لڑکی اس کی نظروں کے سامنے رہے گی تو وہ اس کا اچھے سے خیال رکھ سکے گا۔ گھر پہنچنے تک اسے گاڑی میں ہی نیند آ گئی تھی۔ ارحان نے اسے اتنا پرسکون دیکھ کر جگانا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ اسے دیکھتا رہا کہ وہ نیند میں بھی مسکرا رہی تھی۔ ارحان بنا کسی شور کے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور اس کے کمرے تک لے آیا تھا۔ مجھے چاند ستارے دیکھنا بھی بہت پسند ہے، کبھی وہ بھی دیکھنے چلیں گے۔ ارحان نے اسے بیڈ پر سلایا تو وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر نیند میں بڑبڑائی تھی۔ ارحان بے اختیار مسکرایا تھا اور اس کے پاس بیٹھ کر اجالا کے بالوں کو سہلا کر اسے تھپکی دی۔ اس نے بہت احتیاط سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر اجالا نے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے بازو پر سر رکھ دیا۔ ہم ابھی یہیں ٹھیک ہیں، وہ ایک بار پھر بڑبڑائی تھی، بہت معصوم اور بالکل اپنے بچپن کی طرح۔ وہ اسے مسلسل دیکھ کر بولا تھا۔ ارحان نے اسے گرم کمبل اڑایا اور دبے پاؤں باہر چلایا۔ آدھی رات میں تم اس کے ساتھ اکیلی کہاں گئی تھی؟ شام میں جب وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو فرحان نے اس کے سامنے آ کر پوچھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر یکدم شرما گئی تھی۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ بہت گھبرا کر اور نظریں چرا کر بولی۔ زیادہ ایکٹنگ مت کرو، میں بھائی صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ فرحان نے اس کی کلائی کو سختی سے پکڑ کر تلخ لہجے میں پوچھا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، درد ہو رہا ہے۔ اجالا کے چہرے پر ناگواری تھی مگر وہ بہت دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ میرے ہاتھ پکڑنے سے درد ہو رہا ہے جبکہ بھائی صاحب کی باہوں میں ہر وقت جھولتی رہتی ہو۔ وہ اسے اپنی طرف کھینچ کر بولا تو اجالا کے الزام پر خوفزدہ ہو گئی۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ ارحان لالا میرے بڑے بھائی ہیں اور وہ مجھے اپنی چھوٹی بہن کی طرح۔ بھائی صاحب کے پاس چھوٹی بہن ہے جو اس کی طرح تمہیں پیار کریں گے؟ بے وقوف لڑکی، وہ پیار نہیں، تم پر غلط نظر رکھتے ہیں اور آئندہ ان سے فاصلہ بنائے رکھنا۔ فرحان نے دانت پیس کر اسے ڈرایا تھا جبکہ وہ ہاتھ چھڑا کر دوڑتی ہوئی کمرے میں آ گئی تھی۔ جانے کیوں وہ ایسی باتیں کر رہا تھا جبکہ ارحان لالا تو بہت اچھے ہیں۔ وہ اپنی کلائی کو سہلا کر بولی۔ ضرور اس سے بھی آپ ہی کی طرح جیلسی ہوتی ہوگی کہ مجھے کوئی اور نہ دیکھے۔ وہ اپنے ہی خیال میں مسکرا کر بولی اور شرما گئی۔ تم ٹھیک کہہ رہی تھی، میں نے چوکیدار سے پوچھا۔ وہ آدھی رات تک کہیں باہر تھے لیکن میں نے اسے آج بہت اچھے سے سمجھایا ہے کہ بھائی صاحب کے قریب نہ جائے۔ فرحان نائلہ کے سامنے آ کر بیٹھا تھا جو اپنے ناخن تراش رہی تھی۔ ارحان کو دیکھو، بالکل تمہارے بڑے بھائی کی طرح مجھے نظر انداز کرتا ہے اور بے شرموں کی طرح تمہاری منگیتر یعنی اپنی ہونے والی بھابھی کے پیچھے گھومتا ہے، اور میری بہن معلوم نہیں جھلی ہے یا بے وقوف ہونے کی اداکاری کرتی ہے، ہر وقت اس کی گود میں پڑی رہتی ہے۔ ہر کوئی میرا دل کیوں دکھاتا ہے؟ نائلہ نے ہمیشہ کی طرح آنکھوں میں آنسو لا کر اسے بلیک میل کیا تو فرحان نے یکدم اس کے آنسو پوچھے۔ ارے یار تم رو تو مت، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ بھائی صاحب صرف تمہارے ہیں اور میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا۔ دیکھنا، تم جو کچھ چاہو گی وہ تمہیں ملے گا۔ وہ اسے مستقل تسلیاں دے رہا تھا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ وہ بے یقینی سے بولی تھی۔ سچ میں، سچ کہہ رہا ہوں، فرحان نے اسے تسلی دی تھی۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ شادی کے اگلے دن اس سے شادی کرنے کے بعد بھی میرے ہو کر رہو گے۔ دیکھا نہیں کہ اجالا نے سردار کے بیٹے سے بھی دوستی بنائے رکھی ہے۔ نائلہ نے اپنے الجھے بالوں کو چھوڑے میں سمٹ کر اس کے ہاتھ سے اپنا دوپٹہ چھیننا چاہا مگر فرحان نے دوپٹے کو کھینچ کر اسے اپنے سامنے پلنگ پر گرایا اور اس کے قریب لیٹ گیا۔ ارے میری جان، میں نے وعدہ کیا ہے تو وعدہ نبھانا ہوگا نا۔ دیکھنا، میرا مقصد صرف بھائی صاحب کو کمزور کرنا ہے۔ رات میں مزے لے کر صبح جب اسے فارغ کر دوں گا تو سب سے پہلے بھائی صاحب ہی بھڑکیں گے، پھر سارا الزام اس پر ڈال کر جب سب کی نظروں میں اسے گرا دوں گا تو بہت مزہ آئے گا۔ ہاں، یہ منظر دیکھنے لائق ہوگا جب وہ میرے بجائے میری چھوٹی بہن کی طرفداری کرے گا۔ تب یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ دونوں ہمارے ساتھ کس طرح آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ وہ فاتحانہ ہنسی کے ساتھ خوشگوار لہجے میں بول رہی تھی۔ ارحان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا۔ اسے لگا کہ اس نے یہ سب غلط سنا ہے یا بولنے والے اجالا کی بہن یا اس کا اپنا بھائی نہیں کوئی اور ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ فرحان ہمیشہ سے ہی اتنا ہی گرا ہوا تھا، عورت کو ایک کھلونا سمجھ کر 4 دن استعمال کرنے کے بعد چھوڑ دیتا ہے، اور اپنے بڑے بھائی سے تو اسے ہمیشہ سے ہی بیر رہا تھا کہ وہ سب کی نظروں میں عزت و احترام کا باعث کیوں ہے، جبکہ یہ اہمیت یا تو کامران کو ملنی چاہیے تھی کہ وہ بڑا ہے یا فرحان کو کہ وہ سب سے چھوٹا ہے۔
یہ سوچ تو دراصل پھپھو کی تھی، جو ان کے دماغوں میں منتقل کر کے خود اطمینان سے بیٹھی تھی۔ بیٹا ارحان، یہ بتاؤ کہ نائلہ کو شاپنگ کروانے تم نے خود فرحان کے ساتھ بھیجا تھا؟ سریا بیگم نے بیٹے سے رازدارانہ انداز میں پوچھا تھا۔ نہیں ماں، میں نے کہا تھا کہ شاپنگ کے لیے آفتاب کے ساتھ چلی جائے اور ساتھ ہی اجالا کو بھی لے جائے، مگر اجالا کی شاپنگ بھی نائلہ خود کرائی تھی۔ ہاں، مگر ساتھ نجمہ بھی گئی تھی، جواباً وہ تشویش سے بولی۔ ماں، مگر یہ تو اجالا کے ساتھ زیادتی ہے، آپ کو بھی ان کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ ارحان کے لہجے میں فکر نمایاں ہوئی۔ اجالا تو خوش ہے، اسے نائلہ کی پسند پر بھروسہ ہے۔ ہاں، مگر میں ہر کام نہیں کر سکتی، گھر کے معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں۔ پچھلی بار بھی کامران کی شادی کے لیے جب شاپنگ کرنے گئی تھی تو وہ نجمہ نے میرے پیٹ پیچھے گھر کے سارے نظام کو درہم برہم کر دیا تھا۔ شادی کا سارا زیور بھی غائب تھا، جس کا الزام بیچاری میران کی ماں پر لگایا تھا۔ خیر، مجھے تو یہ اطمینان ہوا کہ فرحان نے بھی کچھ ذمہ داری لی اور گھر کی عورتوں کو شاپنگ کروائی۔ وہ خوش تھی، مگر ارحان خوب جانتا تھا کہ وہ کس وجہ سے نائلہ کے ساتھ گیا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں اور تم عیاشی کے لیے ڈیرے پر جا کر رہتے ہو۔ ہماری عزت کا کچھ تو خیال کرو، کل کو شادی ہوگی، بیوی بچے ہوں گے، تبھی اپنی ذمہ داری سے ایسے ہی بھاگو گے۔ مکرم خانزادہ نے اپنی چھڑی سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح خوب باتیں سنائیں، جبکہ اکرم نے انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور پیچھے صوفے پر بٹھایا تھا۔ حالانکہ یہ کام ارحان کرتا تھا، لیکن آج وہ چھوٹے بھائی کی بے عزتی پر خاموش تھا۔ آخر کب تک وہ اس کی ڈھال بنتا؟ آج اسے اپنی غلطی پر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ ارحان نے اس کے عیبوں پر پردہ ڈال کر اجالا کی زندگی خطرے میں ڈال دی تھی۔ میں معافی چاہتا ہوں داجی، اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، آج آخری بار مجھے معاف کر دیں۔ فرحان نے سر جھکا کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑے تو ارحان کو اس کی اداکاری پر ہنسی آئی، مگر وہ چپ رہا۔ بھائی صاحب، آپ کہیں نا داجی سے مجھے اس بار معاف کر دے۔ ہر بار وہ تمہیں بچاتا ہے، اس بار تمہاری غلطی معاف کرنے کے لائق نہیں۔ کسی لڑکی کو گھر سے اٹھا کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے تم نے۔ فرحان نے بڑے بھائی سے فیور مانگی تو ان سے پہلے داجی نے اس کی طرف چھڑی اچھال کر غصے سے جواب دیا۔ ارحان خاموش تھا، وہ چاہتا تھا کہ اسے سزا ملے تاکہ وہ آئندہ ایسی غلطی کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ بس خاموش ہو جائیں کاکا، مردوں کی غلطیاں نظر انداز ہو جاتی ہیں، خیر ہے شادی کے بعد سدھر جائے گا۔ نجمہ پھپھو نے فرحان کے کندھے پر تھپکی دی تھی۔ اس کی ہونے والی بیوی میری بیٹی ہے، اس گھر کی عزت، جس کی تکلیف میں ہرگز نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اکرم خانزادہ نے فرحان کو طیش میں گھورا تھا۔ بس خیر ہے، گھر سے باہر نہ کسی کو پتہ ہے اور نہ ہی یہ خبر جانی چاہیے۔ نجمہ پھپھو نے بات کو ختم کیا، مگر معاملہ اب کھلا تھا۔ ارحان لالا، اچھا ہوا آپ آ گئے۔ دیکھیں یہ جانے کون لوگ ہیں جنہوں نے مجھے رات سے یہاں قید کیا ہوا ہے۔ اجالا بے ساختہ اس کی طرف بھاگتی ہوئی آئی اور ارحان کے گلے لگ گئی۔ کچھ پل کے لیے اس نے خود کو ارحان کے حصار میں محفوظ پایا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا یہ بھرم ٹوٹ گیا، کیونکہ وہاں کھڑے سبھی گارڈز نے ارحان کے سامنے سر جھکا کر سلام کیا تو وہ بے یقینی سے بنا پر کے جھپکائے ارحان کو دیکھے گئی۔ اسے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا، جیسے وہ اعتبار کہتی تھی، اندھا اعتبار وہ صرف اور صرف ارحان پر کرتی تھی۔ یہ سب آپ نے کیا ہے؟ آپ نے مجھے اغوا؟ الفاظ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، وہ بے بس نظر آ رہی تھی۔ ارحان خانزادہ سرد سا مسکرایا اور اس کے انداز و اعتبار میں ہمیشہ کی طرح شان بے نیازی تھی۔ ٹھیک ہو تم؟ اور کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اس کے سوال کے ساتھ رد عمل کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے اجالا کے لٹوں کو سلجھا کر اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ میرے اعتبار کو کرچی کرچی کر کے آپ مجھ سے میری طبیعت پوچھ رہے ہیں؟ اجالا کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، اس کا جواب میں تمہیں بعد میں دوں گا، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے اور کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہے۔ ارحان کہتے ہوئے باہر جانے لگا۔ جب وہ ارحان کے مقابل تن کر سامنے آئی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اتنے گھٹیا ہوں گے۔ میں آپ کو بڑا بھائی سمجھتی رہی، کیسے انسان ہیں آپ؟ اپنے ہی چھوٹے بھائی کی منگیتر کو۔ ابھی تم بہت چھوٹی ہو، لوگوں کو سمجھنے میں تمہیں وقت لگے گا۔ ارحان نے اس کی بات کاٹی تھی اور اس کے گال کو تھپ تھپایا تھا، مگر اجالا نے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ ارحان خانزادہ کو اس کا غصہ محض نادانی ہی لگی، اس لیے اطمینان سے باہر چلا گیا۔ میری بہن کہاں ہے؟ اجالا کہاں ہے؟ نائلہ نے ارحان کو دیکھتے ہی اس کے گریبان کو پکڑا۔ بے شرم انسان، تم نے میری معصوم سی بہن کو کھلونا سمجھ لیا ہے۔ ارے شرم کرو، تمہارے چھوٹے بھائی کی منگیتر ہے۔ نائلہ چلا چلا کر اسے برا بھلا کہتی رہی۔ ارحان نے اس کے ہاتھوں کو ہٹا کر خود سے دور کیا تھا۔ میری بچی، اسے تو اپنی زندگی کی بھی فکر نہیں، بس چھوٹی بہن کی خاطر سب بھول بیٹھی ہے۔
नजमा पप्पो ने नायला को संभाल कर जिसे भावच को बताया था। सुरैया बेगम उसे देखती रह गई। उजाला कहाँ है? इरहान उसे कहाँ गायब किया है? वो अपने बेटे के करीब आकर बोली थी। इरहान खामोश खड़ा उन सबके सवाल सुनता रहा। भाई साहब, आपने जो कान किया है उसकी भनक तो मुझे उसी रात लग गई थी, जब आप आधी रात में उजाला को उस नाज़नीन के घर बहाने झील के किनारे लेकर गए थे। फरहान की बात पर सब हैरान रह गए थे। क्या फरहान ठीक कह रहा है? अकरम चचा ने इरहान को देखकर पूछा। चचा, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है। मैंने पूछा हाँ या ना। वो गुस्से से आग बगोला हो गए थे। हाँ मगर उजाला, अपनी मर्जी से। बंद कर अपनी बकवास। जब मैंने बाहर जाने से इनकार किया तो मेरी मासूम सी बहन को अपने जाल में फंसाया। मेरी शराफत का ये सिला दिया है तुमने। नायला की चालबाजी पर वो हैरान रह गया। वो जानता था कि नायला को इसी बात का गुस्सा है कि इरहान ने उसकी ख्वाहिश की नफ़ी की थी और उजाला को अपने भाई के गंदे इरादों से महफूज रखा था। नजमा पप्पो ने उन दोनों को खूब अच्छी तरह से इस्तेमाल किया था। वो अपनों की दुश्मनी में इस कदर चालाक साबित हुए थे कि एक मंसूबा नाकाम होने के बाद दूसरे पर काम शुरू कर दिया था, जिसमें वो इस वक्त कामयाब भी हो रहे थे। जब तक वो घर पहुंचा था, नजमा पप्पो ने सबको इरहान के खिलाफ उकसा दिया था। आज वो अपने मकसद में कामयाब होती हुई नजर आई थी। अब आखिरी हदफ मुकर्रम काका थे, जिसे अपने लायक बेटे के खिलाफ करके वो सब फरहान के हवाले करने वाली थी, जिसके बाद वो इस घर के दरो दीवार को हिलाकर नस्तो नाबूद करने वाली थी। लेकिन इरहान इतना कमज़ोर नहीं था कि उजाला के हवाले से बात करके अपने साथ उसे भी मुसीबत में डाल देता। आप भाई साहब से इतनी नाराज़ क्यों हैं, जबकि उन्होंने तो आपकी जान और इज्जत दोनों बचाए हैं? आफताब ने उजाला के सामने खाने का ट्रे रखकर पूछा था। तुम भी तो उन्हीं के चमचे हो ना, भला मेरी तकलीफ़ कैसे समझोगे? वो मुंह फेर कर बोली थी। तकलीफ़ और मुश्किलात से तो वो गुजर रहे हैं। आप जानती हैं कि आपकी वजह से उन्होंने सबका एतबार खो दिया है। वो चाय का सिप लेकर धीमे लहजे में बोला था। हाँ तो मेरे इत्मीनान को भी तो उन्होंने खुद ठेस पहुंचाई है। मैंने कब उनसे कहा था कि मैं उन्हें इस तरह पसंद करती हूँ? मैंने तो हमेशा उन्हें अपना बड़ा भाई माना था, बाप से ज़्यादा उन पर भरोसा किया था। वो बेहद अफसोस से कह रही थी। मैं अब और चुप नहीं रह सकता। हालांकि मुझे भाई साहब ने भी कहने से मना किया था, मगर मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि वो आपकी खातिर दुनिया से लड़े मगर आप उन्हें ही कसूरवार समझें। आफताब के लहजे में तंज था, मगर उजाला ने नागवारी से मुंह मोड़ा। आपको अगवा करने वाले भाई साहब नहीं बल्कि फरहान था। आफताब की बात से उसने चौंक कर देखा। जी हाँ, मैं भाई साहब को बहुत चाहता हूँ, मगर पता है क्या, वो सबसे ज़्यादा आपको चाहते हैं। यही वजह है कि मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मगर मुझसे ये देखा नहीं जाता कि आप उनकी मोहब्बत का सिला नफ़रत से दें। मैंने आँख बंद की अपने कमरे में, लेकिन जब होश आया तो ख़ुद को तुम्हारे कब्ज़े में पाया, और तुम कह रहे हो वो मुझे चाहते हैं, मैं उनसे नफ़रत ना करूं। फरहान ने अपनी कोठी पर आपको बंद किया था, मगर आपके होश में आने से पहले भाई साहब ने अपने बंदे भेजकर आपको यहाँ बाहिफाजत मुंतकिल करवाया। अगर ऐसा है तो सीधा घर क्यों नहीं ले गए? उजाला ने सवाल उठाया। क्योंकि फरहान यही चाहता था कि भाई साहब जब आपको घर लेकर पहुँचे तो सब आप दोनों पर उंगली उठाएं। उनको यकीन था कि ये हरबा काम करेगा, क्योंकि एक रात पहले आप जब भाई साहब के साथ देर रात में झील के किनारे गई थी तो नायला बीबी ने ये बात सबको बताकर ख़ुद को मजलूम साबित कर दिया था। तो तुम झूठ कह रहे हो। अब मेरी आपी को इसमें क्यों घसीट रहे हो? भला उन्हें क्या मिलेगा ये सब करके? हाँ, उनका मकसद भाई साहब को सबकी नज़रों में गिराना था, क्योंकि भाई साहब उनके सारे राज जानते हैं। साथ ही जब आप पर उंगली उठती तो फरहान आपसे शादी करके सबकी नज़रों में मोतबर बन जाता। यूं एक तीर से सिर्फ 2 नहीं 100 शिकार कह सकते हैं। लेकिन वो मुझसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं। हाँ, मगर अभी तक आपकी हाँ पर टिके हुए हैं। भाई साहब आपकी हमेशा हिफाजत करना चाहते हैं, इसलिए आपको किसी और को सौंप कर किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते। जब आप फ़ौरन घर जाती तो आप भी भाई साहब को गलत समझती, मगर फरहान से शादी करके आप कभी खुश नहीं रह सकती। आप जब भाई साहब से शादी करेंगी तो वो आपको घर ले जाएंगे, तब आप पर कोई भी अपनी मर्जी मुसलत नहीं कर पाएगा। आप जानती नहीं कि कोई भी नहीं जानता कि आप कहाँ हैं, लेकिन नजमा फूफो ने सबको यकीन दिलाया है कि भाई साहब ने ही आपको अगवा किया है। ये महज उनका प्लान बी है, जिसमें फ़िलहाल वो कामयाब हो चुकी हैं। वैसे भी उनकी राह का कांटा आप नहीं भाई साहब हैं, जिन्हें वो अब तक अपने काबू में नहीं कर पाए। आफताब की बातें सुनकर वो हैरान रह गई। अगर मज़ीद कुछ पूछना हुआ तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकती हैं, क्योंकि सच कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ता और ना ही बदलता है। अगर वाकई ऐसा है तो तुम्हारे भाई साहब सबको सच क्यों नहीं बता देते? उजाला खुद को तसल्ली देने के लिए सवाल उठा रही थी।
کیونکہ سب سے پہلے تو آپ خود ان کے خلاف ہیں۔ سب کو سچ بتانے کے بعد انہیں سب سے پہلے آپ کو سب کے سامنے لانا ہوگا، اور آپ ابھی تک ان پر اعتبار نہیں کرتی ہیں۔ وہ جواب دے کر کچن کی جانب چلا گیا۔ تم گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ تمہاری غیر موجودگی سے سب جان جائیں گے کہ تم کسی خاص کام پر مامور ہو۔ اجالا نے عقب سے آواز دی۔ نہیں، کیونکہ کچھ دن پہلے مجھے فرحان نے برا بھلا کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ تب سے میں بھائی صاحب کے کہنے پر یہیں رہتا ہوں۔ وہ فرحان کی حرکتوں پر پہلے کبھی غور نہیں کر پائی، اس لیے یقین کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ اجالا نے خود کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ آفتاب نے کھانے کے لیے بہت پکارا مگر اس نے لاک نہیں کھولا، اس لیے ارحان کو فون کیا تو وہ اسی وقت دیر رات وہاں پہنچا اور دروازے کا لاک کھول کر سیدھا اجالا کے پاس آ کر پوچھا تو وہ بیڈ پر گھٹنوں کے گرد بازو باندھے سہمی بیٹھی تھی۔ ارحان کو دیکھتی وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ ارحان نے یکدم پوچھا تو اس نے سر ہلا کر نفی میں جواب دیا۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مگر کس نے؟ وہ پریشان ہوا۔ میں نے برا سپنا دیکھا کہ کوئی مجھے گھسیٹ کر لے گیا ہے۔ جب مجھے ہوش آیا تو وہاں اندھیرا تھا، مگر وہاں ایک بار پھر کچھ نقاب پوش لوگوں نے مجھے اپنے قبضے میں لے لیا اور کہیں لے گئے، مگر میں پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو خود کو یہاں پایا، اس نے ہیبت ناک لہجے میں کہا۔ وہ ڈری ہوئی تھی۔ ارحان نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ کچھ نہیں، تمہارا خواب ہی تھا، سب ٹھیک ہے۔ آپ نے مجھے یہاں اکیلا چھوڑ دیا ہے، مجھے یہاں ڈر لگتا ہے، وہ اس کے سینے سے لگ کر کہہ رہی تھی۔ کچھ نہیں، تمہارا خواب ہی تھا، سب ٹھیک ہے۔ آپ نے مجھے یہاں اکیلا چھوڑ دیا ہے، مجھے یہاں ڈر لگتا ہے، وہ اس کے سینے سے لگ کر کہہ رہی تھی۔ سب سے دور ہو کر اسے فرق نہیں پڑا تھا، مگر ایک دن ارحان کو نہ دیکھ وہ یکدم گھبرا گئی تھی۔ اسے لگا کہ وہ بہت اکیلی ہے۔ اسے اپنے باپ نے نجمہ پھپھو اور بڑی بہن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، مگر یہ ارحان ہی تھا جو اس کی چھوٹی بڑی ہر بات کا خیال رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب نہیں جاؤں گا، تمہارے پاس ہی رہوں گا، ارحان نے بہت پیار سے کہا تو اجالا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ مجھے کیا، اب جہاں بھی جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس سے دور ہو کر بولی، مگر ارحان نے اس کی ناراضگی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا اور اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ اجالا نے بھی خود کو اس سے دور نہیں کیا، چپ چاپ اس سے لپٹ کر بیٹھی رہی۔ میں نہ کہتی تھی تیری لور بھاگ جائے گی، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ نجمہ پھپھو نے اجالا کی طرف سے کوئی خبر نہ پا کر ہنگامہ برپا کیا۔ نجمہ، فضول باتیں کر کے خام خواہ فرحت کی روح کو نہ بے چین کرو۔ تم بھول رہی ہو کہ وہ بھگوڑی نہیں بلکہ تمہارے عیبوں پر پردہ۔ بس کرو تم دونوں، یہاں بچی نہیں مل رہی اور تم دونوں پرانی باتیں لے کر دماغ خراب کر رہی ہو۔ مکرم کاکا نے ان دونوں کو سخت لہجے میں ڈانٹ کر چپ کروایا تھا۔ ارحان، کچھ پتہ چلا اجالا کا؟ کہاں ہے؟ سامنے ارحان کو آتے دیکھ کر مکرم کاکا نے پوچھا۔ کاکا؟ اسے کیا پتا، وہ ابھی یہاں آیا ہے، کل سے شہر ٹکا۔ اکرم کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی مکرم کاکا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے چپ کروایا تو ارحان نے سر ہلا کر رازداری کا اشارہ کیا۔ مکرم کاکا اسے لے کر کمرے میں چلے گئے۔ دراصل اجالا محفوظ ہے، لیکن اگر وہ یہاں رہی تو خام خواہ ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ کون ہنگامہ کرے گا؟ مکرم کاکا نے جواباً سوال کیا۔ اجالا کو نقصان پہنچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اپنا فرحان ہی ہے۔ کل رات جس لڑکی کو اغوا کیا تھا وہ کوئی اور نہیں، ہماری اجالا تھی۔ لیکن کیوں؟ وہ حیرت کے جھٹکے سے چونکے۔ 2 دن میں شادی تھی تو وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ اب بھی بے یقینی سے بولے۔ نائلہ سردار داؤد کے لڑکے سے اجالا بن کر فون پر بات کرتی تھی اور ڈیرے پر اسے بلا کر اجالا کو رسوا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فرحان نے اجالا کو اغوا کر کے مجھے آپ سب کی نظروں میں رسوا کرنا ان دونوں کا اصل مقصد تھا۔ ارحان کی بات پر وہ سست روی سے پیچھے صوفے پر ڈھہ گئے۔ میں تیری بات کا کیسے یقین کروں، اور اجالا کو یہ سب پتہ ہے؟ 2 دن پہلے میں نے ان دونوں کو باتیں کرتے سنا تھا، حالانکہ یہ بات مجھے آفتاب نے بتائی تھی۔ تب میں نے بھی آپ کی طرح یقین نہیں کیا۔ ہاں، مگر اس کے پاس ایک ایسا پختہ ثبوت ہے جسے دیکھ کر آپ بخوبی یقین کر پائیں گے۔ اور ہاں، اجالا کو یہ سب نہیں پتا۔ کیا ضرورت تھی نائلہ کو یہ سب کرنے کی؟ ہم نے کس چیز کی کمی دی ہے اسے؟ وہ بے بس ہوئے۔ نجمہ پھپھو کا راز کھلنے کی وجہ میری ماں تھی اور ان کے طلاق کی وجہ اجالا کی ماں یعنی چاچی تھی۔ ارحان کے لہجے میں افسوس تھا۔ اس کی طلاق اس کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ شادی کے کچھ ہی دن بعد جب اس کا شوہر ریاض گیا تھا تو وہ یہاں رکنے آئی اور بے شرموں کی طرح میرے گھر میں رہ کر میرے بہنوئی کے ساتھ رنگرلیاں منا رہی تھی۔ لیکن جب تمہاری چچی نے اس کو پکڑا تو الٹا اس پر الزام لگا کر اس بیچاری کو رسوا کیا۔ مگر چند ہی مہینوں کے بعد جب میرے بہنوئی کے ساتھ اس کی انبن ہو گئی تو اس نے خود جا کر تیرے پھپھا کو بتایا، جس کی وجہ سے اس کی طلاق ہوئی۔ سریا بیگم نے اندر آ کر برسوں پرانا
راز اپنے بیٹے پر فاش کیا تو وہ بھی حیران ہوا۔ اپنا گھر برباد اس نے خود کیا تھا، مگر اس کا قصوروار ہمیں بنا کر اپنے دل میں آج بھی بدلے کی آگ سلگائے ہوئے ہے۔ کتنی نمک حرام عورت ہے یہ۔ بس کرو سریا، مکرم کاکا نے چیخ کر کہا۔ میرے بیٹے کے ساتھ نائلہ کی منگنی کروا کر اسے ذلیل کرنے کا منصوبہ بنایا، پھر اسے اکسا کر ہم سے دور کیا۔ وہ بے اختیار رو پڑی تو ارحان نے ماں کو سنبھالا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ تمہارا بیٹا کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں جسے کوئی اکسائے، مکرم خانزادہ غصے سے بولے۔ اور نائلہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کی تربیت کس نے کی ہے؟ سریا بیگم جواباً بھڑک اٹھی۔ آپ لوگ چپ ہو جائیں، آپس میں لڑنا بند کریں، ارحان نے بیچ میں ٹوکا۔ بہرحال اب آگے کیا کرنا ہے داجی؟ اس نے باپ کی طرف دیکھ کر پوچھا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ فرحان کی شادی نائلہ سے کروا دیتے ہیں۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، سریا بیگم نے یکدم کہا۔ بس کر جاؤ تمہارا بیٹا کوئی دودھ کا دھلا نہیں جسے نیک لڑکی سے بیاہ کر اس کی زندگی خراب کر دیں۔ نائلہ اور اس کی شادی کا اعلان کر کے دونوں کا منہ بند کر دینا چاہیے۔ وہ اپنی بیگم پر چلائے تھے۔ فرحان کی شادی اجالا سے ہی ہوگی۔ سریا بیگم ضد پر اڑ گئیں۔ مگر ماں، یہ اجالا کے ساتھ زیادتی ہوگی، وہ بہت معصوم ہے، اس کی… بس کرو میں تمہاری نیت کو بھی خوب جانتی ہوں۔ ارحان کی بات کاٹ کر وہ غصے سے بولی۔ اپنے چھوٹے بھائی کی منگیتر پر بری نظر رکھنے ہو اور خود کو فرحان سے بہتر سمجھتے ہو۔ آپ کو جیسا سمجھنا ہے سمجھے، مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اجالا کے ساتھ نکاح کر چکا ہوں۔ وہ اب میری بیوی ہے اور میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ اس پر کوئی زبردستی تھوپے۔ کیا؟ تم نے کیا کہا؟ وہ غصے اور حیرت سے بولی۔ ارحان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اجالا معصوم ہے اور اس سب میں اس کی غلطی بس اتنی ہے کہ وہ نائلہ کی چھوٹی بہن ہے اور ہم نے اس بچی کا فرحان کے ساتھ رشتہ کر کے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ مکرم کاکا نے بیٹے کی طرفداری کر کے اپنی بیوی کو چپ کروا دیا تھا۔ ایک ارحان ہی تو تھا جس کی بات پر وہ دونوں بھائی آمنا صدقانہ کہتے تھے، ورنہ اپنے فیصلے کے بعد تو وہ کبھی بھی ارادہ نہیں بدلتے تھے۔ ارحان پہلے ہی باپ کو نجمہ پھپھو کے حوالے سے خبردار کر دیا تھا، اس لیے وہ آج بھی پر اعتماد کھڑا تھا۔ ارحان لالا، میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں، میں آپ کے بھائی کو چاہتی ہوں۔ وہ اس کے سامنے آ کر ارحان کے گریبان کو پکڑ کر بولی۔ آئندہ میں تمہارے منہ سے یہ بات نہ سنوں کہ تم میرے سوا کسی کو چاہتی ہو۔ مجھ پر یقین کرو، بس اتنا کافی ہے ہمارے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے۔ ایک اور بات، اب میں تمہارا لالا نہیں ہوں۔ ارحان نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر سخت لہجے میں کہا۔ آپ اچھے نہیں ہیں، بہت برے ہیں، مجھے آپ سے نفرت ہے۔ وہ بچوں کی طرح اس کے سینے پر اپنے کمزور مکے مار کر رونے لگی تو ارحان نے بھی اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ روتے سسکتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی، مگر یہ اس کی ناراضگی کا اظہار تھا۔ ارحان نے اس کے بالوں کو سہلا کر اسے تھپکی دے کر اسے خاموش کروانے کی کوشش کی۔ اجالا کی ہچکی بند گئی تھی۔ وہ اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لے کر بیڈ تک لے آیا تھا۔ وہاں بٹھا کر اس نے اجالا کو پانی پلایا۔ اجالا نے پانی پینے سے انکار کیا تو ارحان نے اسے گھورا تھا، جس کے بعد اس نے پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ ایک دو گھونٹ لے کر اس نے گلاس واپس کیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ، ارحان نے اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کے پوروں میں جذب کرتے ہوئے کہا، مگر اجالا نے یکدم اسے جھٹلایا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی انگلی اٹھائے، اس لیے جب تم سچ مان لو گی تو میں تمہیں گھر لے جاؤں گا۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے ابھی، وہ ترکی بہ ترکی بولی۔ فی الحال یہیں رہنا ہوگا، ارحان نے اس کے ہاتھوں کو سہلا کر پیار سے کہا۔ اجالا نے مجبوراً اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ارحان نے بہت پیار سے اسے تھپکی دی تو کچھ ہی دیر میں اسے نیند آ گئی تھی۔ وہ اسے کمبل اڑا کر اٹھ رہا تھا جب اجالا نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ہمیشہ کی طرح روکا، مگر اس بار ارحان کہیں نہیں گیا بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کی پیشانی کو چوما تو اجالا نے اس کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔